عمران خان صاحب تین باتیں کرتے تھے، ایک تو یہ کہ میں احتساب کروں گا، ایک یہ کہ معیشت بڑی زبردست کر دوں گا، ٹیکس اکٹھا کروں گا، اور تیسرا کہ میرے آس پاس کوئی ایسے لوگ نہیں ہوں گے جن پر الزام لگ سکے۔ اب وزیر اعظم احتساب کی تو بات کر رہے ہیں، اور کیونکہ وہ دوسروں کی ویکنس پر اپنا بیانیہ بناتے تھے، اب نون لیگ کو موقع نہیں مل رہا ہے آپ کی ویکنس پر بیانیہ بنانے کا کہ آپ کے آس پاس اس وقت لوگ موجود ہیں جن پر الزامات لگ رہے ہیں، جن کا نواز شریف بار بار ذکر کر رہے ہیں، جس سے آپ کا احتساب کا بیانیہ کمزور ہو رہا ہے۔ گورننس آپ کی نہیں ہے، واقعی چینی 100 روپے مہنگی ہے جب وہ کہتے ہیں، واقعی گندم کی شارٹیج ہے اور گندم مہنگی ہے جب وہ کہتے ہیں، تو آپ کی گورننس اور آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں وزیر اعظم کے، ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ آپ کا بیانیہ کمزور کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ گورننس جو ہے وہ تو پوری دنیا میں چیلنج ہے، اور پریزیڈنٹ اوباما نے 2013 میں یہ بات کہی تھی کہ فلو آف انفارمیشن اتنا زیادہ ہے کہ کسی بھی حکومت کے لیے اپنی ایکسپیکٹیشنز مینیج کرنا ایک چیلنج ہوگا، اور وہ ہر حکومت کے لیے چیلنج ہوگا۔ اور ہم نے جہاں پہ گورننس سنبھالی تھی، ایک بینکرپٹ ملک کو آج اگر ہم $12.5 بلین کے ہمارے ریزرو کے اوپر لے گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو بیانیہ ہے پی ایم ایل این کا وہ غلط ہے۔ جو مشکلات ہیں معاشی وہ ان کی اپنی پیدا کرتا ہے، اور ان کو تو یہ بات سوٹ ہی نہیں کرتی جو وہ باتیں کرتا ہے، اور لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ جہاں تک آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے پرائم وزیر اعظم کے ارد گرد کون لوگ تھے؟ بابر اوان صاحب تھے، ان پہ الزام لگا، استعفیٰ دیا، عدالت سے واپس آئے۔ اس کے بعد علیم خان تھے، جیل گئے، بیل کرائی، کیس لڑا، واپس آئے۔ سبطین صاحب نے بھی یہی کیا۔ خسرو بختیار صاحب پر ٹی ٹی او کا وہی الزام ہے جو شہباز شریف صاحب پر ہے، مگر ان کا کیس آگے نہیں بڑھا، وہ ملتان سے لاہور نیب میں ٹرانسفر ہو گیا، تو یہ سارے کے سارے آپ کے اوپر الزام لگ رہے ہیں۔ نہیں، لیکن آپ بتائیے کہ ان میں سے کون سا الزام فارملائز ہوا؟ خسرو صاحب کا کیس کہاں پہ؟ خسرو بختیار صاحب کا کیس نیب میں اس طریقے سے آگے بڑھا ہی نہیں جتنا دوسروں کو بن رہے ہیں، نہ ہی ان کو انویسٹیگیشن کی سٹیج پر آج تک گرفتار کیا گیا، ملتان سے لاہور ٹرانسفر ہو گیا۔ تو پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا، پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وزیر اعظم کے ارد گرد وہ لوگ ہیں۔ اگر پھر یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ کے یہاں فارملائز نہیں ہوتے کیسز۔ فواد چوہدری صاحب، معلم جبا کا خود چیئرمین نیب نے کہا کہ میرے پاس ریفرنس تیار ہے، وہ آگے نہیں بڑھا۔ پشاور بی آر ٹی پر اسٹے ہے، نیب ویکیٹ نہیں کراتا، ان کی دوسروں کی گرفتاریاں نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں شاہزیب صاحب، ایک بات تو طے ہوگی نا کہ آپ وزیر اعظم پہ الزام نہیں کر رہے، اب آپ چیئرمین نیب کے اوپر الزام دے رہے ہیں۔ چیئرمین نیب نے 3 کیسز تو میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے فائنلائز کیے نا، آپ کسی کے شوق کے اوپر تو وہ فائنلائز نہیں کر سکتے۔ اگر خسرو بختیار صاحب کے اوپر یا کسی اور کے اوپر کیسز نہیں وہ فارملائز کیے انہوں نے، اس کی لیگل وجوہات ہوں گی اور اس کو چیلنج کرنا چاہیے۔ جس کو پرابلم ہے، نواز شریف صاحب جائیں سپریم کورٹ میں، انہوں نے میمو گیٹ کو بھی تو سپریم کورٹ میں خود ہی کالا کوٹ پہن کے گئے تھے نا، یہ کیسز بھی لے جائیں۔ مطلب پر لیگل وجوہات کہ حکومت کی طرف سے کی ہوگی، اور اگر وہ عثمان بزدار صاحب کے خلاف کیس بناتے ہیں تو وزیر اعظم کہتے ہیں بہت ہی بوگس کیس ان کی طرف سے بنایا گیا ہے، تو صرف حکومت ہی کے کیسز میں یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ ان کو فارملائز کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، جو آگے بھی بڑھے تو اس پر وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں کہ جی بہت ہی بھونڈا کیس ہے۔ نہیں، میں نے تو ابھی آپ کو 4 کیس بتائے ہیں جن میں پی ٹی آئی کے لوگ گئے ہیں اور انہوں نے ان کیسز کو فیس کیا ہے۔ علیم خان نے بھی میرٹ پر سوال اٹھایا، کے اوپر جو کیس آیا، علیم خان نے بھی میرٹ پر سوال اٹھایا کہ بھائی جیسے وزیر اعلیٰ بننے کی باتیں آ رہی تھی تو مجھے بار بار بلایا جا رہا تھا، علیم خان نے بھی اٹھایا نیب کی نیت پہ۔ بالکل صحیح ہے، انہوں نے میرٹ کے اوپر کیس اٹھایا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ لوگ ساتھ لے گئے اور نیب کے آفس کے اوپر پتھراؤ کر دیا، یا وزیر اعظم صاحب نے یہ تو نہیں کہا جا کے چیئرمین نیب کے آفس کا گھیراؤ کر لیں۔ یہ فرق ہے نا پی ایم ایل این کے بیانیے میں اور ہمارے بیانیے میں۔ نواز شریف اور مریم نواز نے 100 پیشیاں بھگتی جب وہ وزیر اعظم تھے پاکستان میں۔ نہیں، لیکن 100 پیشیاں بھگتی ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو سزا ہوئی نا، اور یہ بھی نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ ہوا کہ وہ کیس سارا چلا اور ڈیورنگ دا کیس ان کو ارسٹ بھی نہیں کیا گیا کسی اور۔ یہ تو پوری کیمپ جیل میں جو سارے قیدی ہیں وہ انڈر ٹرائل پریزنرز ہیں۔ نیب کا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نیب پر الزام لگ رہا ہے، نیب کے حوالے سے تو عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے نیب، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کا ادارہ بنا ہوا ہے نیب، تو پولیٹیکل انجینئرنگ کیوں کرے گا نیب؟ چیئرمین نیب کیوں کریں گے؟ نہیں تو یہ بات تو دیکھیے نا، یہ تو عدالت اور نیب کے درمیان ہے نا، وزیر اعظم تو نیب کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں۔ سو بنیادی طور کے اوپر اگر آپ کا شکوہ نیب سے ہے تو آپ نیب کے ترجمان کو بلائیے اور ان سے پوچھیے۔ اچھا، میں تو امید کرتا ہوں کہ ترجمان آ جائیں، اکثر بلاتے ہیں، مگر عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے، چیئرمین نیب ایک سیاسی شخصیت نہیں ہے، اور جو انجینئرنگ ہو رہی ہے اس میں اپوزیشن کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بینیفیشری آپ ہیں تو آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
صحیح ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں تو جس طرح کی انجینئرنگ ہوئی، جب ملک قیوم صاحب کو فون ہی کر کے بتائے گئے کہ اتنی سزا دینی اور اتنی نہیں دینی، اس کے تو کوئی قریب بھی نہیں ہے. اور اسپیشلی جب اس وقت جو بیانیہ ہے پی ایم ایل این کا کہ نیب کے چیئرمین بھی ہم نے لگائے ہیں، چپڑاسی تک ہر ایک ہم نے اپوائنٹ کیا، لیکن ہم ذمہ دار نہیں ہیں. نگران حکومت ہم نے لگائی تھی، انہوں نے فوج بلائی، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. سو جو فیصلے انہوں نے کیے وہ ان کے اگر غلط ثابت ہوئے ہیں تو جیسے جس سے جنگ میں مکہ بعد میں یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. مطلب آپ نے مثال دی وہ سیف الرحمان کی کال والی، اور درست مثال ہے، اور ظاہر 90 کی دہائی کی سیاست سے نون لیگ اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے، وہ درست مثال ہے. مگر کیا واقعی 90 کی دہائی کی سیاست کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں؟ ملکوں کو تو آگے بڑھنا چاہیے. آگے بڑھنا چاہیے، لیکن نواز شریف صاحب کی سیاست پرائیورٹی نہیں ہے. ان کی سیاست اس وقت پرائیورٹی ان کے مقدمات ہیں، جس میں مریم نواز، نواز شریف اور شہباز شریف صاحب ملوث ہیں. وہ سیاست میں تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ تو ڈسکوالیفائڈ ہے. ان کی تمام جو فائنینشیل انٹرسٹ پاکستان میں نہیں ہے. سو ان کا فوکس اپنے مقدمات ہیں اور ان کا فوکس اپنا پیسہ ہے، کیونکہ آج اگر وہ خاموش ہو جائیں تو ان کو پیسے بھی پاکستان میں واپس لانا پڑیں گے. لہٰذا وہ تمام تر شدت سے اس وقت جس قسم کے بیانات داغ رہے ہیں اور اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ان کے خلاف مقدمات میں ریلیکسیشن دی جائے. ادارے دے سکتے ہیں کیا مقدمات میں ریلیکسیشن انہیں؟ بالکل ادارے بھی دے سکتے ہیں، حکومت بھی دے سکتی ہے. آج ہم اپنے نیریٹو سے پیچھے ہٹ جائیں. جو انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک پورا بل دیا تھا، ہم ان کو مان جائیں. 37 میں سے 34 نیب کی شکیں جو ہیں ان کو ہم ختم کر دیں تو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ صاحب تو یہ ادارے کیسے کریں گے؟ تو آپ کریں گے نا، تو اداروں پہ دباؤ ڈال کے وہ یہ کام کیسے کرا لیں گے؟ پارلیمنٹ بھی ادارہ ہے نا، پارلیمنٹ بھی ادارہ ہے. پارلیمنٹ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں اس وقت نواز شریف جو باتیں کر رہے ہیں، اس لیے آپ نے پیمرا نے نہیں، وہ تو فوج کے اوپر، عدلیہ کے اوپر، حکومت کے اوپر وہ تو اس وقت جو ہے اپنے تیر چاروں طرف چل رہے ہیں، شاید کوئی نشانے پہ لگے.